ترکیب کے 4 سٹیپس میں سے پہلا سٹیپ آپ ابھی سائڈ پہ کر دیں، جس میں ایک ہلکا پھلکا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اب بہت ساری بہنیں بگنرز ہوں گی، پہلا ایکسپیرینس ہوگا اعراب کلاس کا. تو اب ہم باقی جو 3 سٹیپس ہیں ان کو میں ترتیب وائز آپ کو بتاتی ہوں. سٹیپ نمبر 2 جو آج کا ہمارا ایک طرح کا پہلا سٹیپ ہے. کوئی آیت آپ کے سامنے آتی ہے، سب سے پہلے ایک ایک چیز کو الگ کریں، ایک ایک کلمہ کو، لفظ کو الگ الگ کریں. اسم پہچانے، فعل پہچانے، حرف پہچانے. اسم ہے اس کو ایکسپلین کریں، فعل ہے اس کو اکارڈنگلی ایکسپلین کریں. اسم ہے تو آپ 4 لحاظ سے ایکسپلین کریں گے. یہ آپ اگر مجھے جب میں آپ کو ایکٹیویٹی دوں گی نا، انشاءاللہ ہفتے میں ایک آیت کی ہوا کرے گی، اس میں آپ کو سیمپل بھی شیئر کروں گی، میں اپنے اسٹوڈنٹس کے سیمپل بھی شیئر کروں گی، میں اپنے بہت سارے جہاں سے ڈفرینٹ جگہوں سے سیکھا ہے، مجھے کسی کا اگر انداز کسی استاد محترم کا اچھا لگا میں ان کا سیمپل بھی شیئر کروں گی. لیکن یہ چیزیں کلاس میں ہر دفعہ میں نہیں پوچھوں گی کہ جیسے یہ آپ اس میں دیکھ رہی ہیں کہ یہ اسم اللہ آیا ہے. ہر کلاس میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ اسے 4 لحاظ سے ایکسپلین کریں، کہ عدد کے لحاظ سے یہ واحد ہے، جنس کے لحاظ سے یہ مذکر ہے، وسعت کے لحاظ سے یہ معرفہ ہے، اور اعراب کے لحاظ سے یہ یہاں پر مجرور ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہے. یہ 4 لحاظ سے آپ نے ہر اسم کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، اسپیشلی بگنر. ایسا ایسا ہم یوز ہو جاتے ہیں. باقی ترکیب کرتے ہوئے لکھتے ہوئے آپ ایکسپلین، آپ کا شوق ہے آپ ضرور کیجئے، میں آپ کو بالکل گائیڈ کروں گی، لیکن کلاس میں یہ اتنی ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے. ہم بس اللہ اسم جلالہ اسم کہہ کے آگے چلے جائیں گے. اب اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی فعل ہے تو فعل کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ اس کا ابھی تو میں سمپل یہ کہہ دوں گی کہ بس آپ کو سب سے پہلے مادہ پہچانے، روٹ ورڈ جو اس کا ہوتا ہے، اس کے بعد باب پہچان لیں. ویسے اس کی تھوڑی سی ایک لمبی لسٹ ہے، جو شوق رکھتی ہیں جو بہنیں بہت مزہ آتا ہے اگر آپ پورے سٹیپ کے ساتھ فعل کو لے کے چلیں. تیسرا سٹیپ ہوتا ہے کہ یہ ماضی ہے یا مضارع ہے. نیکسٹ ہوتا ہے معروف ہے کہ مجہول ہے. اس کے بعد صیغہ پہچاننا ہوتا ہے. صیغہ 14 صیغے ہیں گردان کے، ٹھیک ہے، ڈفرنٹ ہے نا، ہر ایک میں ضمیر ڈفرنٹ ہے، وہ ہر ایک ڈفرنٹ ایکسپلین کر رہا ہے. صیغہ بتانا ہوتا ہے. اینڈ پہ اگر کوئی فائل ہے جو بھی ہے، یہ سٹیپ ابھی آپ چھوڑ دیں، صرف سنتے ہی جائیں. آپ کو اگر اچھا لگ رہا ہے یا نہیں بھی تھوڑا مشکل بھی لگ رہا ہے، آپ سنتی جائیں. یہ چیزیں کلاس میں فعل کو تو پھر بھی تھوڑا بہت ٹچ کرتی ہوتی ہوں، کم از کم کوشش ہوتی ہے کہ مادہ اور باب، کیونکہ یہ جو باب ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ ترجمے میں ہیلپ فل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم فعل کو اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو حرف ہے وہ بتا دیں، حرف جر ہے، مشبہ بالفعل جو بھی ہے اس کو ہم ایکسپلین کریں گے. ہم نے دیکھ لیا، یہ سٹیپ نمبر 2 ہے. ہم نے ایک ایک چیز کو الگ کر دیا، ہم نے توڑ دیا، الگ الگ، مجھے شاید توڑنا نہیں کہنا چاہیے، الگ الگ کیا، اور ہم نے اس پہ غور و فکر کیا، ہم نے اس کو پہچانا، اس کو پورا ایکسپلین کیا، اپنے مائنڈ میں کیا یا لکھ کے کیا. تیسرا سٹیپ ہوتا ہے، اس کا نام ہے ترکیب. ترکیب کا مطلب ہوتا ہے الجمع، جمع کرنا. اب وہ جو چیزیں میں نے الگ الگ کی ہیں، میں اب ان کو جمع کر کے ایک چیز بناؤں گی. ترکیب کا مطلب ہوتا ہے مختلف چیزوں کو جمع کر کے ایک چیز بنانا. اور وہ ایک چیز کیا ہوگی؟ گرامر کے حساب سے آپ کو چاہے ایک چھوٹی سی آیت بھی آپ دیکھیں نا کہیں، جیسے الف لام میم آنے والی ہے، چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی، آپ نے اس کو ایٹ دی اینڈ یا تو بتانا ہے کہ وہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے. بعض جگہ پر جملہ ظرفیہ اور شرطیہ بھی لے کر چلتے ہیں، لیکن میرے خیال میں مجھے بڑا آسان لگتا ہے استاد محترم زادہ کہ میں نے یہی سنا ہے کہ آپ بس جملہ فعلیہ اور اسمیہ ان دو کو ہی آپ نے اینڈ کرنا ہے. جیسے یہ آپ کے سامنے تعوذ ہے تو آپ اس کو اینڈ پر ہم لے کے جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو پہلے الگ الگ کیا، پھر جوڑ کے ایک جملہ بنا دیا. یہ جو جوڑ کر جملہ بنانا ہے اسے ترکیب کہتے ہیں. اور آخری اور چوتھا سٹیپ ہوتا ہے جو ترکیب کی ہے اس کے مطابق اب آپ ترجمہ کریں گے. اب آپ رسپانسبل ہے اس چیز کی کہ اگر آپ نے کوئی ترکیب کی ہے، میں انشاءاللہ آپ کو آیت نمبر 2 سے آج 3 طرح سے ترجمہ کرنا بتاؤں گی کہ اگر آپ اس میں 3 خبریں بنا رہی ہیں تو ترجمہ کیسے کریں گی، آپ اگر صفت کسی کو بنا رہی ہیں تو ترجمہ کیسے کریں گے. یہ نہیں کہ ترکیب کچھ بنا دی ترجمہ کچھ. اور یہ چیزیں وقت کے ساتھ آتی ہیں. آج آپ کو پہلی کلاس میں ہو سکتا ہے کہ نہ سمجھ آئے، صرف سن لیں کہ میں کلاس اس طرح لے کے چلوں گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا، یہ تھے 4 سٹیپ. میں ایک دفعہ جلدی سے دہرا دیتی ہوں. ترکیب کرنے کے کسی بھی آیت جو ہمارے سامنے کبھی کوئی آیت آتی ہے اس کے 4 سٹیپ ہیں. فی الحال پہلا سٹیپ
ہم اس کو فوکس ابھی نہیں کریں گے. اصل میں اس میں ایک ہلکا پھلکا سا ایک ترجمہ ذہن میں لے کر پھر اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں. سٹیپ نمبر 2, ایک ایک چیز کو پہچانیں, اس کو الگ کریں, اس کو ایکسپلین کریں. سٹیپ نمبر 3, اب ان سب چیزوں کو پکڑ کے جوڑیں اور ایک جملہ بنائیں. آخری سٹیپ, جو بنایا ہے اب اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے اس کے مطابق آپ ترجمہ کریں. ٹھیک ہو گیا جی. اب ترجمے کے میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ جو میری سلائیڈ ہے نا, یہ میں حالانکہ سلائیڈ میں اس کی بنوا بھی سکتی تھی, لیکن میرا دل چاہا کہ جو کچھ اہم سلائیڈز ہوں گی وہ میں ان کو آسان کر کے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے لکھنا چاہوں گی, مجھے خوشی ہوگی. اور باقی کچھ سلائیڈ اس لیے شیئر کروں گی کہ وہ میرے پاس امانت کے طور پہ پڑی ہیں, جو میں نے سیکھا وہ میں آپ سے شیئر کروں گی. آگے آپ کے شوق پر ہے. میرا کام یہی تک تھا کہ میں جو سیکھا ہے وہ جتنا بھی ہے میرے پاس سارا میں لا کر ایک ایک کر کے آپ کو انشاءاللہ میں دیتی جاؤں گی. آگے اللہ تعالیٰ سے میری دعا تو ہوگی کہ آپ سب بہنیں اس سے بہت فائدہ اٹھائیں. یہ جو سلائیڈ ہے نا, اچھا میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ ضرور بتایا کروں گی انشاءاللہ کہ کس چیز کو یاد کر لیں اور کس چیز کو چاہے آپ یاد نہ کریں, وہ آپ کے شوق پر ہے, آپ اسے پڑھ لیں بس. میں ضرور بتاؤں گی. پھر میں جو کلاس میں کچھ ینگسٹرز ہیں, کچھ میری طرح ذرا مڈل ایج کی ہیں اور ورکنگ لیڈیز بھی ہیں, کچھ ماشاءاللہ آنٹیاں بھی ہوتی ہیں جو مجھے بہت میرے دل کے قریب ہوتی ہیں. تو میں نے ان سب بہنوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. تو میں ساتھ ساتھ ضرور بتاتی ہوں کہ اگر کسی کو یہ چیز مشکل لگ رہی ہے آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں, لیکن یہ چیز میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسے نہیں چھوڑنا, کیونکہ میری کلاس میں یہ جو ترکیب ہے نا. اچھا میں میسج نہیں دیکھ پا رہی ہوں, میں اس وقت پڑھا رہی ہوں. مفتی آپ, مفتی میں نے آپ کو بنا دیا تھا, مجھے تو یاد نہیں میں نے آپ کو. اچھا چلیں اٹس اوکے, ٹھیک ہے. میں سوری, میں آپ کے کسی کے میں اس وقت میسج نہیں دیکھ پا رہی ہوں. ٹھیک ہے, اس والی سلائیڈ پہ غور بھی کیجئے, آج مجھ سے سمجھ بھی لیجئے, کیونکہ جو ترکیب کے بعد آپ نے ترجمہ کرنا ہے نا وہ آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے. یہ بیسک ہے, بالکل بیسک. اس میں ویریشن ہوں گی, اس میں چینجز ہوں گی, جہاں ضروری ہوں گی میں آپ کو وہ بھی رولز بتا دوں گی. عربی گرامر کی اتنی بیوٹی ہے, اسپیشلی مجھے نا یہ جو قرآنک عربی گرامر ہے نا, لیکن عربی گرامر تو ایک ہی چیز ہوتی ہے, لیکن جو قرآن میں اپلائی ہو رہی ہے نا, یہ میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے. انشاءاللہ یہی میری اسپیشلٹی ہوگی. اور میں کیونکہ اس میں نا ایک ڈسپلن کے ساتھ وہ سارے قواعد جو ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ اس میں یوز ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ایکسیپشنز ہیں تو ان ایکسیپشنز کا بھی انہوں نے آپ پراپر قواعد بنائے ہوئے ہیں, تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. اگر کبھی میں آپ کو اس سے ہٹ کے کہوں گی نا ترجمہ ایسے نہیں ایسے ہوگا, تو اس کا بھی رول ہوگا, وہ میں آپ کو بتاؤں. جملہ اسمیہ کا ترجمہ کرتے ہوئے سب سے پہلے مبتدا کا کیا جاتا ہے, پھر خبر کا کیا جاتا ہے. اور اگر بیچ میں کوئی متعلق ملے, متعلق میں آپ کو بتا دوں عام طور پر جار مجرور ہوتا ہے, اور جار مجرور ہوتے ہیں, اور یہ 8 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں. وہ بھی آپ کو یاد کرنی ہے, لیکن ابھی پہلی کلاس ہے, میں آج وہ نہیں شیئر کر رہی آپ سے انشاءاللہ. بعض 7 کہتے ہیں, بعض 8 کہتے ہیں, تو وہ چیزیں ہمیں آنی چاہیے, اس سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اچھا, اب اگر جملہ اسمیہ میں متعلق مل رہا ہے, ہوپ فلی وہ خبر کے متعلق ہے, تو متعلق کا ترجمہ, آپ متعلق کی خبر بنا رہی ہیں نا, تو متعلق کا ترجمہ خبر سے پہلے کریں گے. متعلق کبھی بھی آئے نا, متعلق کا پہلے کر لیتے ہیں, جس چیز کا وہ بن رہا ہے نا اس سے پہلے اس کا کرتے ہیں. پھر سنیے, جملہ اسمیہ کا ترجمہ کرتے ہوئے سب سے پہلے مبتدا کا ترجمہ کیا جاتا ہے, پھر خبر کا ترجمہ کیا جاتا ہے, پھر اگر کوئی متعلق موجود ہے تو جیسے خبر کا یوزلی ہوتا ہے, تو پھر اس کا خبر کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس کا آپ ترجمہ کریں. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا دیکھیں, جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ میں انشاءاللہ یہ چیزیں ابھی میں آپ کو اپلائی کر کے دکھاؤں گی. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جو تعوذ ہے وہ جملہ فعلیہ ہے, ابھی میں آپ کو اپلائی کر کے دکھاؤں گی انشاءاللہ. اور جو آیت نمبر 2 ہے سورہ کی, وہ پیور جملہ اسمیہ ہے. وہ تو اتنی گرامر اس میں بھری پڑی ہے, اتنی بھری پڑی ہے کہ وہ اکیلا شاید میں 1 سے 1.5 گھنٹہ لگ جائے اور یہ کلاس کا ٹائم نکل جائے اگر میں اس اکیلی آیت کو ایکسپلین کرنے بیٹھوں تو. خیر, میں آپ کو صرف آج آئیڈیا دینا چاہ رہی ہوں. آج میرا کوئی ارادہ نہیں ہے بڑی بڑی باتیں, مشکل باتیں, میں آپ کو پیٹرن بتا رہی ہوں کہ ہم لے کے کیسے چلنے والے ہیں. جملہ فعلیہ میں یاد رکھیں, یہ جسے کہتے ہیں نا پلو سے باندھ لیں, پلے سے باندھ لیں. سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ کیا جاتا ہے, اور سب سے آخر میں فعل کا ترجمہ کیا جاتا ہے.
बीच में आम तौर पर मफऊल का पहले और मुतल्लिकान जो भी हैं एक दो उनका बाद में, लेकिन ये जो बीच वाली पार्टीज हैं इनको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये पहला और आखिरी नहीं बदलना, ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अब हम इनको अप्लाई करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है जी। आए जी, ऐसा करते हैं इंशाल्लाह जल्द ही जो बहनें मुझे लगेगा कि वो रहना चाहती हैं ग्रुप में और वो कंफर्टेबल हैं एराब के साथ, वरना कुछ घबरा भी जाती हैं कि बेसिक या तो याद नहीं है या नहीं आ रहा, तो फिर उनको रोल नंबर्स दिए जाएंगे। रोल नंबर्स के अकॉर्डिंगली आपकी बारी आया करेगी, चाहे महीने में एक बार आए। आप कोशिश कीजिएगा रेगुलर रहने की, और जिस दिन बारी आए आपने उस दिन हाजिर रहने की और सबक सुनाने की पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि जिसका रह जाता है मैं अगली क्लास में फिर उसका दोबारा जब रोल नंबर आता है मैं तब सुनती हूँ, वरना अदरवाइज डिसिप्लिन आउट हो जाता है, क्योंकि जिनकी उस दिन बारी है उनका पहला हक है कि उनसे सुना जाए। फिर एक और चीज मैं यहाँ आपको गोश गुजार कर दूं, दिल बहुत चाहता है हर बहन का कि हम सुनाएं, खुशी भी होती है, लर्निंग भी होती है, लेकिन आपने एक तो सब्र रखना है, सब्र का मुजाहरा करना है। दूसरा एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ सुनाने से, अपने मुंह से बोलने से या अपने हाथ से लिखने से ही नहीं हम सीखते, इनसे तो सीखते हैं, हम दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। कोई दूसरी बहन अगर सुना रही है, हो सकता है तब हमें एक चीज ज्यादा समझ आ रही हो, तो आप दूसरों को भी सुने और उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकती हैं। तो लिहाजा इस चीज का लालच ना कीजिएगा कि बारी आई नहीं आई, बारी बारी बारी, इस चीज से बेनियाज होकर, ऊपर उठकर, बल्कि हर चीज से बेनियाज होकर, आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, कैसी हैं इस वक्त, तबीयत कैसी है, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, क्या हालात हैं, सुबह क्या परेशानी थी, कल क्या मसला है, हर चीज से बेनियाज होकर आप ना पूरी तवज्जो करें इस पर। ठीक हो गया जी। तो आज मुझे बताएं कोई एक बहन आए, उनसे हम इसका थोड़ा सा मैं उनसे करवाऊंगी, बाकी ज्यादा मैं आज खुद एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह। कौन आएंगी, कोई करेंगी? थोड़ा बहुत आपको नहीं भी आता आप आ जाएं, मैं आपसे खुद क्वेश्चन कर लूंगी। हैंड रेज कीजिए। इस्मा तारिक, आ जाएं जी इस्मा तारिक। इस्मा तारिक से हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी इस्मा, बल्कि यूं करते हैं, नेक्स्ट टाइम आप ही एक्सप्लेन करेंगी। आज जरा मैं चाह रही थी कि मैं जो बातें सारी मेरे ज़हन में एक दफ़ा मैं कर दूं, तो वक्त बचाते हुए मैं आपसे पूछती हूँ कि सबसे पहले एक आयत, खैर ये जो भी है, बस ये आपके सामने तवुज़ का ये टेक्स्ट मौजूद है, आप सबसे पहले आउज़ू देखते हैं, आपको क्या लग रहा है ये क्या है? ये फेल है। ये फेल है। आपने कैसे पहचाना? आपने माशाल्लाह ठीक पहचाना। जी, इसमें एक तो रूट लेटर्स से पहचाना और दूसरा इसमें हमजा जो ज़बर के साथ आ रहा है, इससे मैंने इसकी पहचान की कि ये मुज़ारिफ अच्छा, से है और वाहिद मुतकल्लिम। ठीक है, शाबाश। अच्छा, इसकी बहुत सारी अलामात होती हैं, बाज़ दफ़ा हम अलामत मुदारे से भी पहचानते हैं। यहाँ एक सेकंड रुकिएगा। ये मेरे कुछ नोट्स हैं। ये एक मैंने मदरसे की एक आलिमा थी माशाल्लाह, बहुत अच्छी, और उनसे मैंने किया और लिखी हैं चीज़ें। इसमें हो सकता है एक आध बात आपको मुश्किल लगे, ये मैं आज ग्रुप में शेयर करूंगी इंशाल्लाह। ये ना एक नज़र इन चीज़ों को भी देख लीजिएगा कि इसम की अलामात क्या होती हैं, इवन दो कि कुछ बुक्स में 35 भी लिखी हुई हैं, हमें उन डिटेल में नहीं जाना। हमने इंतहाई सिंपल से शुरू करना है। हमारा फोकस होना चाहिए मोटी मोटी बातें तरकीब में और तरकीब के मुताबिक तर्जुमा। ये मैं आज ग्रुप में शेयर करूंगी इंशाल्लाह। ये इस्म की अलामात मेरे पास हैं 9 जो बेसिक हैं। इसमें ये 5वें वाली को छोड़ दीजिएगा, ये मुस्नद मुस्नद अलैह आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, ये आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, सिंपल वाला लें जो समझ आ जाए, इनको बस पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा कुछ फेल की अलामात हैं, ये चीजें इंशाल्लाह हमें मदद कर सकती हैं फेल को पहचानने में। और इसके अलावा हो सकता है यहाँ कुछ मिसिंग भी हो, क्योंकि बहुत शुरू में मैंने बहुत कुछ लिखा था, एज ए स्टूडेंट लिखते हुए बात दफा चीजें मिस भी हो जाती हैं, तो वो जो मिसिंग है मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। बस इन स्लाइड्स को मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी, जो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें होंगी वो मैं आपसे इंशाल्लाह मैं खुद बोल के एक दफा बताऊंगी, बाकी मैं ग्रुप में शेयर कर दिया करूंगी, आप उनको खुद से पढ़ लिया करें, जो चीज ना समझ आए पूछ लिया कीजिए। तो ठीक है, बाकी इसमें अलामत मुदारे भी हैं, ये जो आप हमजा कह रही है ना, ये मुतकल्लिम की, वाहिद मुतकल्लिम की अलामत है, शाबाश। इसका हम देखेंगे, सबसे पहले मादा देखेंगे और हम इसका बाब देखेंगे,
پھر ماضی ہے, مضارع ہے. نہیں, ہم نئی بہنیں بالکل نہ سوچیں, ہم نے آپ سے نہیں ایکسپیکٹ کیا کہ آپ دیکھیں گے, میں ویسے ہی بتا رہی ہوں. ماضی ہے کہ مضارع ہے, معروف ہے کہ مجہول ہے, اور اس کے علاوہ صیغہ پہچانیں گے جیسے یہ واحد متکلم کا ہے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ یہ میں بار بار جب کلاس میں ہوں گی آپ کو خود ہی آنا شروع ہو جائیں گی. اس پر ابھی ہم فی الحال وقت نہیں لگاتے. تو اتنا بس انہوں نے بتا دیا. اچھا, آپ نے مادہ بتایا اس کا؟ نہیں ابھی نہیں. اس کا مادہ ہے عین سب سے پہلا واو مادہ بتائیں. شاباش شاباش. عین واو زال مادہ ہے. اور باب بتائیں گی؟ دوسرے نمبر پہ باب بتایا کریں. نون. باب نون, باب ناصرہ. اب واو آپ لوگوں کو آنے چاہیے. ثلاثی مجرد کے 6 اور ثلاثی مزید فی کے ویسے تو کوئی 10 11 ہیں, لیکن اس میں 8 ضرور آنے چاہیے. ٹھیک ہے, باقی جو ربائی ہیں, ربائی مجرد اور ربائی مزید فی, وہ ریئر ہیں, وہ جب کبھی آئیں گے تب ہم ڈسکس کر لیں گے. اب واو آنے چاہیے بس. باقی اگر آپ مادہ نہیں پہچان پا رہی کوئی بات نہیں, شروع پہلے دن میں کوئی بھی نہیں پہچان پاتا. باب نہیں پہچان پا رہی کوئی بات نہیں, یہ ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہوتی ہیں, ان کے لیے بس ریگولر رہیں. مادہ پہچانا اور اس کے بعد باب پہچانا بہت ضروری ہے. جیسے یہ باب ناصرہ سے آتا ہے, اور آپ جب ڈکشنری میں جائیں گی کھولیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ باب ناصرہ سے اگر یہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پناہ میں آنا یا اپنے آپ کو کسی کی پناہ میں دینا. اور یہی مادہ اگر باب افعال میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کی پناہ میں دینا. یہ سورہ آل عمران کی اگلی آیات میں انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. تو ڈکشنری کا یہ فائدہ ہوتا ہے, ترجمے میں اتنی ہیلپ مل جاتی ہے. تو اب ہمیں پتہ چل گیا اس کا مادہ بھی, باب بھی, باقی چیزیں میں اسکپ کر رہی ہوں. مجھے اس کی بس یہ بتا دیں اس کا فائل کیا ہے. اس کا فائل آنا ہوگا جو اس میں چھپا انا, ہوا ہے. شاباش, بالکل جی بالکل. اور 14 کے جو 14 جو سیگے ہوتے ہیں نا, اس کے بعض گردان کہتے ہیں بعض گردان کہتے ہیں, آپ کو جو ٹھیک لگے. گردان کے جو 14 سیگے ہوتے ہیں نا, ان کا فائل ان کے اندر ہمیشہ ہوتا ہی ہوتا ہے. صرف پہلا اور چوتھا سیگا ایسے ہوتے ہیں واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کا, کہ ان کا فائل ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور آگے ظاہر بھی آ سکتا ہے. باقی سب کے اندر ہے, انڈرسٹوڈ ہے. شاباش, یہ ہو گیا آؤزو. آپ اپنے طور پہ اس کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں, الگ سے ترجمہ کریں کیا بنتا ہے اس کا, ویسے کر لیں. میں پناہ میں آتی ہوں. میں پناہ میں آتی ہوں. شاباش, آگے چلیں جی. باللہ, با کیا ہے یہ؟ با حرف جر. حرف جر, بہنوں کو حرف جر بھی آپ اپنی ریوائز کر لیجئے گا. اور یہاں پر کیوں آیا یہ با, کچھ بتائیں گی؟ یہ اعوذ کی وجہ سے, کیونکہ یہ والا جو فعل ہے وہ با حرف جر, دو حرف جر کے ساتھ آتا ہے. جس اچھا, کی پناہ لی جاتی ہے اس کے لیے با آئے گا. شاباش, جس کی پناہ لی جاتی ہے وہ با حرف جر کے ساتھ, اور جس سے پناہ لی جاتی ہے وہ من حرف جر کے ساتھ. ویسے جو با ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں, اس کے کوئی 17 معنی ہوتے ہیں, جس میں سے ہم 9 زیادہ استعمال کرتے ہیں قرآن پاک میں, لیکن آپ کو کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو اتنا پتا ہے نا کہ با کا مطلب ساتھ ہے یا سے, 1-2 موٹے موٹے مطلب اگر یاد ہے بس بہت ہے. جب کبھی کوئی حرف جر اپنے اصلی معنی میں, جو گرامر والوں نے کسی زبان, اہل زبان نے وہ معنی نکالے ہیں, اردو والوں نے اس کے یہ 2-3 معنی نکالے ہیں موٹے موٹے. میں نے آپ کو کہا ویسے تو 9 معنی, لیکن آپ 2 جو اس کے معنی ہیں وہ موٹے موٹے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. آپ اگر کبھی دیکھیں کہ وہ حرف جر اس معنی میں استعمال نہیں ہو رہا تو 100% شور کہ وہ وہاں پر پھر اس فعل کے لیے صلہ بن رہا ہے. صلہ یہ وہ صلہ نہیں ہے جو اسم موصول کا ہوتا ہے, یہ پریپوزیشن ہے. ٹھیک ہے, ہر زبان کی اپنی پریپوزیشن ہوتی ہے, ان کی اپنی سائنس ہوتی ہے, اس کا ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسری زبان میں ویسے ہی استعمال ہوں. ٹھیک ہے, باقی یہ اگر مشکل لگے میری یہ والی بات, انشاءاللہ یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ یہاں پہ صلے کے طور پر آئے, کیونکہ با کا مطلب ہوتا ہے سے یا ساتھ, تو یہ یہاں اپنے معنی میں نہیں استعمال ہو رہا. ٹھیک ہے, بس اتنے. تو باقی جو میری بہن نے بات کی بالکل یہی, اتنی اگر آپ کو پتہ ہے تو اتنی یاد کر لیں. پہلے سٹیپ پہ بہت ہے. جس کی پناہ لی جاتی ہے اس کے ساتھ با لگتا ہے حرف جر, جس سے لی جاتی ہے من لگتا ہے. تو یہ اور اللہ کو میں نے شروع میں ایکسپلین کر دیا تھا, چاروں لحاظ سے واحد ہے, مذکر ہے, کیونکہ اس میں ہے نا, تو واحد مذکر معرفہ. اور یہاں پر اس کی کیا حالت ہوگی, اعرابی حالت کیا ہوگی اس میں؟ مجرور ہوگا نا. مجرور ہے. شاباش. تو جار مجرور مل کے کیا بنے؟
مرکب جار مجرور شبہ جملہ بھی کہتے ہیں اور مرکب جاری بھی کہتے ہیں. شاباش، شبہ جملہ چلیں ٹھیک ہے، اور مرکب جاری ہو کر کیا بنائیں گے آپ؟ یہ متعلق بنے گا فعل کا. متعلق بنیں گے، یہ جن چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں ان میں سے ایک فعل ہے. شاباش، بالکل یہ یہاں پر ٹھیک ہو گیا. باقی اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ بہت ساری آ رہا ہے، ایک سمپل اور سب سے زیادہ فیمس یہی ہے کہ الہ کے شروع میں ال لگانے سے اللہ، یہ اس میں جلالہ بنا ہے. بس اتنا ہی بہت ہے. آگے الشیطان اور الرجیم، یہ میں ان پہ آج زیادہ بات نہیں کروں گی. یہ دونوں لفظ آگے آیات میں جب آئیں گے انشاءاللہ تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کے بارے میں یہ کیا کیا آ رہا ہے. کہ ویسے جو اسم ہوتے ہیں ہم ان کے روٹ لیٹرز نہیں دیکھیں گے، ایون دو ہر اسم ہر فعل وہ عام طور پر 3 حرفی مادے سے بنتا ہے، ریئرلی 4 سے یا اس سے آن ورڈ. لیکن ہم ہر اسم کے روٹ ورڈز نہیں دیکھیں گے، صرف ان اسماء کے دیکھیں گے جو کسی وزن پر ہوتے ہیں، انہیں اسماء مشتقات کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہاں پہ یہ جو الرجیم ہے نا، یہ اس وزن پر آ رہا ہے، لیکن میں آج پہلی کلاس میں اس کو بھی سکپ کرتی ہوں. آپ کلاسز کنٹینیوسلی لیجئے گا، آپ کو انشاءاللہ ان کے جواب مل جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، باللہ ایک ہو گیا متعلق، جار مجرور مرکب جاری ہو کر ایک متعلق ہو گیا. من الشیطان الرجیم، الشیطان الرجیم کو کیا بنائیں گی؟ الرجیم الشیطان کی صفت بنے گی. شاباش. آپ یاد رکھیں جب نکرہ آئیں اکٹھے تو وہ بھی مرکب توصیفی بنتا ہے. معرفہ آئیں مرکب توصیفی بنتا ہے عموماً، کبھی ویریشن ہو بھی سکتی ہے. تو یہ مرکب توصیفی من حرف جر کے لیے یہ مجرور ہوا تو جار مجرور مل کر دوسرا متعلق بن گئے. اعوذ فعل اپنے فاعل انا اور اپنے دونوں متعلقان کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ. آگے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بعض لوگ بہت ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ خبریہ یا انشائیہ، وہ بہت اگلے سٹیپ کی بات ہے. یہ ہو گیا جملہ فعلیہ. یہ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، ویسے میں انشاءاللہ گروپ میں بھی شیئر کروں گی. یہ ہے جو ابھی ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے. کوئی بات نہ سمجھ آئے آپ اس کو بعد میں پوچھ لیجئے گا، کیونکہ میری کوشش ہے کہ آج میں آپ سے جملہ اسمیہ اور فعلیہ کو ایک دفعہ بتا دوں کہ لے کر کیسے چلنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب اس کا ترجمہ کر دیں گی اسما، اور اس کے بعد میں دیکھ لوں گی وہ ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کو بتا دوں گی کہ رولز پر پورا اتر رہا ہے، اور پھر اگلی ہم سورہ کی طرف چلتے ہیں. جی اسما ترجمہ کیجیے. میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. میں پناہ میں آتی ہوں. یہ جو ابھی میں نے آپ کو ایک ترتیب بتائی جملہ فعلیہ کی، اس میں تو آپ نے بالکل ٹھیک آپ نے کہا، فاعل شروع میں آ گیا، لیکن کیا فعل کو فوراً آ جانا چاہیے میں پناہ میں آتی ہوں؟ نہیں، متعلق کے فعل پہلے آئے گا. ہاں شاباش. مفعول ہے تو مفعول کا پہلے کریں، متعلق ہے تو اس کا کر لیں. تو فعل کو اینڈ پر لے کے جانا ہے، جس طرح سے آپ نے کیا. اسے لفظی ترجمہ کہتے ہیں. لفظی ترجمہ ایک طرح کے الفاظ معنی ہوتے ہیں. ہم یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم نے اتنا، یہ کوئی آسان نہیں ہوتا، یہ بیسک جو گرامر کا کورس کر کے آئی ہیں آپ، اس کے بعد اب ہم نے انشاءاللہ پراپر گرامر کے حساب سے ہم ترجمہ کرنا سیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کو اب آپ اینڈ پر لے کے جائیں گی، پناہ میں آتی ہوں. تو اب آپ دونوں متعلقان کو بیچ میں کیسے سیٹ کریں گی؟ اللہ کی میں نہیں ایڈجسٹ ہو رہے. کوئی بات نہیں، کوشش کریں، کوئی مشکل نہیں ہے. پہلے متعلق کا پہلے کریں، دوسرے کا دوسرے نمبر پہ کر لیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں، جب متعلق آپ ترجمہ کسی کا بھی اس طرح سے ترجمہ کریں نا، دو اکٹھے آ رہے ہیں، آپ اپنی زبان میں ضرور چیک کیجئے گا کیا میں اردو میں یہ بات کچھ ٹھیک لگ رہی ہے، یہ مناسب لگ رہی ہے. کیونکہ جب ہم کسی اور لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس لینگویج وہ تھوڑا ایڈوانٹیج لے لیتی ہے اس چیز کا. تو ضروری نہیں ہے کہ پہلے متعلق کا پہلے کریں اور دوسرے کا، لیکن آپ پہلے کا ہی کر کے دکھائیں گے. کریں. ٹھیک ہے. میں اگر پہلے کریں گے، میں اللہ کی شیطان شیطان مردود سے پناہ میں آتی ہوں. پناہ میں آتی ہوں. ایکسیلنٹ. یہ ہے ترجمہ. لیکن اردو میں یہ تھوڑا سا عجیب ہے کہ اللہ کی پہلے، اور یعنی کہ آپ اگر اردو میں دیکھیں نا تو خوبصورتی یہ ہے کہ اس دوسرے والے متعلق کا اس میں آپ پہلے کر لیں. میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. فاعل سب سے پہلے،
فیل سب سے اینڈ پر, مفعول اس میں ہے نہیں, متعلقان ہیں, اس میں میں نے پہلے کا کر کے دیکھا, پھر دوسرے کا وہ کچھ اتنا سوٹیبل نہیں لگا, اب پھر ہم نے دوسرے کا پہلے, اور یہ ہماری اپنی چوائس ہے. ٹھیک ہو گیا؟ پھر بولے پوری کلاس غور سے سنیے گا. ماشاءاللہ اسما نے کتنا اچھا ترجمہ کیا ہے, کریں. میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. ایکسیلنٹ. بس اس سے زیادہ میں ٹائم ابھی اس کو نہیں دے سکوں گی, ہم اپنی اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں. چلیں جی, اللہ تعالیٰ کی برکت سے, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ سورہ آل عمران کا آغاز کرتے ہیں. اس کا نام سورہ, اچھا مائک آف کر لیجئے, میوٹ کر لیں. اب میں نے کچھ سننا ہوگا تو کسی اور بہن کو بلاؤں گی. بس اس کے بارے میں صرف اتنا میں کہوں گی کہ یہ اس کا نام آل عمران کیوں ہے. عمران کے بارے میں یہ ہے کہ ہسٹری میں دو گزرے ہیں, ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور ایک حضرت مریم کے والد, یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا. تو یہ ان کی ہی طرف اشارہ ہے, ان کی فیملی کا, ان کی آل کا ذکر ہے, اس لیے سورت کا نام اس پر رکھا گیا ہے. باقی میں آپ سے پھر کہوں گی, جو آپ کو پسند ہے اپنی پسند کی بکس پڑھیے تفسیر کی, اپنی پسند کی جو بھی جن کو سنتی ہیں آپ سنیں, اور ساتھ یہ کلاس لیں. صحیح والی گرامر کے جو قواعد ہیں ان کو ریوائز کرتے ہوئے, ترکیب کرتے ہوئے جب ترجمہ کریں گی, آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ مجھے پتہ نہیں یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے یا نہیں, لیکن مجھے اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. مجھے نا ایک ہوتا ہے, لیکن میرا خیال ہے قرآن کے لیے لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے, لیکن اتنا مزہ آئے گا کہ آپ اس کے نشے سے, اس کے مزے سے نکل نہیں سکیں گے جب آپ کو صحیح ترجمہ کرنا آئے گا. پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں. میں یہ خود جلدی سے ایکسپلین کر دیتی ہوں کیونکہ 8:50 ہو چکی ہیں. میری کوشش تو ہوگی کہ 9 بجے تک کلاس مکمل ہو, نہیں تو چلے 5-10 منٹ اوپر دے دیجیے گا. پہلی آیت, الف لام میم. تجوید سے آپ پڑھنا چاہیں تو ویسے اگر میں پڑھا رہی ہوں تو الف لام میم 3 حروف ہیں, حروف مقطعات کہتے ہیں. بس ان کا اصل علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. باقی ان کے بارے میں علماء کرام نے کچھ آراء دی ہیں, وہ مجھے بڑی اچھی لگی تھی ایک جگہ سے, یہ میں گروپ میں شیئر کروں گی, آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. 16 مختلف اقوال ہیں اس کے بارے میں. جو چیز بہت ضروری ہوگی نا, اور مجھے لگے گا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, وہ میں خود ڈسکس کروں گی, باقی میں آپ سے گروپ میں شیئر کیا کروں گی. وہ آپ کی شوق پر ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے, وہ آپ کی شوق پر ہے. بس اتنی سی بات ہے. لیکن یہاں ایک پوائنٹ یاد رکھیں, آیت چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو, آپ صرف اس کو ایک مرکب یا ایک مفرد بنا کر ختم نہیں کر سکتی. آپ کو گرامر کے حساب سے اس کو پورا مکمل جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ بنا کر پھر دم لینا. اب یہ تو نہیں بن رہا, تو اس میں کچھ چیزیں محذوف ہوتی ہیں بعض اوقات, اور یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے, آپ کو بہت کچھ محذوف ملے گا. تو جو شروع میں تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یاد بلکہ کیا, وہ آپ اگر جڑی رہے نا 6 مہینے سال, انشاءاللہ آپ دیکھیے گا, آپ پک کریں گی کہ یہاں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ والا یہاں پہ چیز محذوف ہو سکتی ہے. یہ چیزیں وقت سے ایکسپیرینس سے آئیں گی انشاءاللہ. بس میں اتنا بتا دوں, میں نہیں بتاؤں گی یہاں کیا محذوف ہے, کیونکہ پہلی کلاس ہے, میرا کوئی ارادہ نہیں اس کو کمپلیکیٹ میں اس کو بناؤں. صرف اتنا سن لیں کہ اگر اس کو جملہ اسمیہ بنانا ہے تو اس کو اگر آپ مبتدا بنا کے اگلی کو خبر بنا لیں, یا اس کو خبر بنا کے پہلے مبتدا محذوف مان لیں. آپ اس کو جملہ فعلیہ بھی بنا سکتی ہیں, اس کو کسی فعل کا مفعول بھی ہی بنا دیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو, کیونکہ بات ہوتی ہے اصل میں اعراب کی, تو ہر جملے کا, ہر آیت کا بھی اعراب ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو میں اعراب کے حساب سے ایکسپلین کروں, تو اگر اس کو ہم, چونکہ یہ آپ کہہ لیں کہ حروف ہیں, مبنی ہیں, تو ان کا اعراب تو نظر نہیں آئے گا. تو ان کا اعراب جن کا نظر نہیں آتا, وہ پھر ہم نے خود اس جگہ کے اعراب کے حساب سے کہنا ہوتا ہے. میری بات اگر کسی نئی بہنوں کو مشکل لگے, آپ اس کو بالکل اگنور کر دیں, لیکن اس آیت کا تھوڑا تقاضا تھا تو میں نے کہا تھوڑا جلدی سے شیئر کر دوں. اگر آپ اس کا اعراب الف لام میم کا مرفوع مانتی ہیں تو آپ اس کو یا مبتدا بنا لیں یا خبر بنا لیں. اگر منصوب مانتی ہیں تو اس کو کسی کا مفعول بھی بنا لیں. مجرور مانتی ہیں تو کوئی قسم کا حرف محذوف مان کے تو وہ بنا لیں, لیکن ایٹ دی اینڈ جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ بنانا پڑے گا. بس اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف, کیونکہ یہ جو اگلی آیت ہے نا, یقین جانیے اس ایک آیت میں, ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت ہمیں کیا گرامر, کیا علوم, کیا کچھ ہمیں سکھاتی ہے.
अब जो जो उसमें से लेना चाहे, और अगर आप 1,00,000 दफा पढ़ेंगे 1,00,000 नई बातें उसमें से मिलेंगी। लेकिन चूंकि मेरा फील्ड ग्रामर का है, तो ग्रामर के लिहाज से इसमें इतनी ग्रामर है कि मैंने कहा ना आज टाइम कम है, थोड़ा सा मुझे दे दीजिएगा ऊपर। तो आए जी, कौन आएंगी, किन हैंड रेस किए हैं, उनसे सुनते हैं, फिर साथ में एक्सप्लेन करते हैं। अस्मा आप अपने हैंड डाउन कर लीजिए, आप सुना चुकी हैं। इनके बाद है मोमिना। मोमिना आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अब हम इस आयत एक हमारे सामने आई है। जी मैम। अब मुझे बताएं, इसमें एक एक लफ्ज को एक्सप्लेन करें। अल्लाह इसमें जलाला क्या लग रहा है और क्या जी बनाएंगी? मैम, खोलें अल इसको। इसमें जल्ला यहाँ मरफू है और मारिफा है, और लफ्जन जो है ये हम इससे मुजक्कर कहेंगे, वाहिद। अच्छा देखिए, वैसे अगर आप इसम को एक्सप्लेन कर रही हैं तो हाँ जी, प्रॉपर आप तरतीब से करेंगी, आपकी मर्जी। अगर आपने जींस पहले पढ़ी है तो जींस, आप एक एक लफ्ज में बस कहें। वाहिद, जी, मुजक्कर। वाहिद, हाँ, शुरू में बहनों को शायद साथ बोलना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है कि अदद के लिहाज से ये, जींस जी के जी, लिहाज से ये। लेकिन चूंकि इसमें टाइम लगता है, मैं वो टाइम चाह रही थी कि मैंने अच्छा आपको एक दफा करके बता दिया है, तो अब हम वो नहीं करते। आप जल्दी से 4 चीजें बस बता दें कि ये इसम है, और जल्दी से मुझे बता दें। जी, वाहिद, वाहिद है, मुजक्कर है, मुजक्कर मारिफा है, है, मारिफा तो है। ये मुब्तदा बन जाएगा। मारिफा है, एक चीज आप छोड़ रही हैं, एराब। और मरफू है मैम। शाबाश शाबाश, माशाल्लाह। और जब कोई जुमला किसी इसम, ऐसे इसम से शुरू हो रहा हो जो मरफू होता है और मारफा होता है, जी तो वो जुमला जुमला इस्मिया बनता है। और इसको क्या बनाएंगी फिर आप, अल्लाह इसमें जलाला को? मैम, इसको मुब्तदा बनाएंगे। एक्सीलेंट। वैसे देखें, जुमला इसमें की डेफिनेशन ये होती है, वो जुमला जो इसम से शुरू हो। जुमला फेलिया की ये डेफिनेशन होती है, वो जुमला जो फेल से शुरू हो। लेकिन जुमला इसमिया, मैं आपको बात दफा बताऊं, हो सकता है किसी का मफूल शुरू में आ रहा हो, ठीक है, जी मुकद्दम हो रहा हो, तो आप उसको जुमला इसमें नहीं कह सकती। तो ये जरूरी है कि अगर आप इसम से शुरू हो रहा है तो वो इसम मरफू हो और मारफा हो। ये जी हो गया मुब्तदा। ला क्या है? ला मैम हर्फ है, और ये यहाँ पे लाए नफी जिन्स है। इसके माशाल्लाह, ये कैसे इसम पहचाना क्या है आपने? मैम, क्योंकि इसके आगे जो इसम आ रहा है इलाहा, वो मंसूब दिख रहा है। मंसूब दिख रहा है। अच्छा, यहाँ एक और बात, मेरी अगर नई बहनों को मुश्किल लगे, वो चाहे थोड़ी देर के लिए कान बंद कर लें, या वो बस परेशान ना हो, बल्कि सुन लिया करें। मैं कहूंगी सुन ले, नहीं समझ आती ना आए। देखिए, कुछ टर्मिनोलॉजी एराब में अब हम आपको एक सीनियर स्टूडेंट समझते हुए मैं एक्सपेक्ट करूंगी, और मैं खुद भी वो यूज करूंगी इंशाल्लाह, और आप भी। जब हम नए नए बेसिक में पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि लाए नफी जिन्स का इसम जो है मंसूब होता है आसानी के लिए। जी, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे मंसूब नहीं कहेंगे। मुझे अब बताएंगे मुस्लिम की तीनों एराबी हालतें। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। शाबा, जो बीच वाला मुस्लिमन है 2 जबर और अलिफ के साथ, वो क्या है? में वो मंसूब हालत में, वो उस पर जो है वो मंसूब। मंसूब है। जी, एक्सलेंट। और वो मंसूब है, इसे आप मंसूब नहीं कहेंगे। जी मंसूब नहीं, ये असल में इसे ये आप कहेंगी मरफू है। जबर के साथ मबनी है। जी, ये जबर पर मबनी होता है। मबनी बर फतहा कहेंगे। जी, मबनी पर। अगर ये मुदाफ होता, ठीक है, अगर ये मुदाफ बन रहा होता तब आप इसको मंसूब कहती, क्योंकि जी जब कोई जी इससे मुदाफ बन रहा होता है तो तब उसका वो तमीम ड्रॉप हो जाती है। क्लियर है मोमिना जी जी, आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया? किसी जी बहन जी। को मुश्किल लगा है, इस पॉइंट को छोड़ दें। ठीक है, ये हो गया जी इसका इस्म। इल्ला क्या है? इल्ला हर्फ इस्तिस्ना है, लेकिन हर जगह इस्तिस्ना के लिए नहीं आता, हसर के लिए भी आता है। जब पहले ला आ गया तो अब ये हसर के, क्योंकि इसका शाबाश शाबाश, माशाल्लाह मुस्तस्ना माशाल्लाह मिन्हु मज़कूर नहीं है, तो कंफर्म है कि ये माशाल्लाह हसर के माशाल्लाह। लिए आया। इंशाल्लाह हम कभी आगे ये आया डिटेल से पढ़ेंगे। ये हरफो इस्तिस्ना, बल्कि सिर्फ हरफो नहीं मुझे कहना चाहिए, ये इन्हें कहते हैं, ये इदातुल इस्तिस्ना होते हैं। ये 8 होते हैं, इनमें से एक हर्फ है, कुछ अस्मा है, कुछ अफआल हैं। उनमें से एक इल्ला है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये हर्फ है, इसलिए इसको हरफो इस्तिस्ना कहते हैं। ये बहुत इसकी लंबी चौड़ी डिटेल है, ये जहां जहां आएगा ना मैं वहां वहां थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया करूंगी, आज बिल्कुल नहीं टच करूंगी। लेकिन एक मोमिना साहबा ने बड़ी प्यारी बात आसानी से कह दी कि ये हर दफा इस्तिस्ना के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इस्तिस्ना का मतलब होता है कि ये इससे पहले वाला जो इस्म है उसमें से इसके बाद वाले इस्म को निकालेंगे।
ٹھیک ہے. جیسے اگر ہم کہیں کہ سب لڑکے آئے سوائے زید کے, تو لڑکوں میں سے زید نکلے گا اللہ کی وجہ سے, تو وہ جو لڑکے ہیں وہ ان کو ہم کہیں گے مستثنا منہو, اور جو نکل رہا ہے وہ ہم اسے مستثنا کہیں گے. لیکن بس اتنا ہی. لیکن ہر دفعہ یہ استثنا کے لیے نہیں آتا, کسی چیز کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے نہیں آتا, یہ حصر کے لیے آتا ہے. اب حصر اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ میں انشاءاللہ یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اس سے ترجمے پہ بہت اثر پڑتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تاکید اور حصر ایک ہے, ان میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. میں جلدی سے نا آج آپ کو ایک لائن میں بتاتی ہوں, باقی اگلی کسی کلاس میں انشاءاللہ بتاؤں گی, اور یہ میں نے خود پڑھانا ہے اثر آپ کو. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے, اس سے ترجمے پہ بہت اثر پڑتا ہے. اگر آپ سادہ الفاظ میں سن لیں نا, تو اگر جس بات میں آتا ہے نا ہی یا صرف, آپ سمجھ لیں وہ حصر, اس میں حصر پایا جا رہا ہے, کسی ایک چیز کو کسی ایک چیز کے ساتھ خاص کر دینا. میں بڑے سادہ الفاظ میں بتاتی ہوتی ہوں کہ تاکید اور حصر میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اگر کوئی بازار جا رہا ہے آپ سے اور پوچھ رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں چاہیے, آپ ان کو 4-5 چیزیں بتا دیتی ہیں. دیکھیں ہر ایگزامپل کو ابھی پورا ضروری نہیں کہ 100% آپ اس تک پہنچ جائیں, میں آپ کو پہلے اسٹیپ پہ سمجھانا چاہ رہی ہوں. آپ اس کو 4-5 چیزیں بتاتی ہیں, اپنے بھائی کو, ہسبینڈ کو, جو بھی ہیں, آپ ان سے کہتی ہیں کہ یہ چیزیں لے آئیں, اس میں سے یہ دہی ضرور لے کر آنا. یہ ہوئی تاکید. حصر کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا میں بازار جا رہا ہوں کیا چاہیے, آپ نے کہا صرف دہی چاہیے, دہی ہی لے کر آنا, یہ حصر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے زید عالم ہے, تو اس کا مطلب زید کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ عالم ہیں, ہو سکتے ہیں, لیکن اگر میں کہوں زید ہی عالم ہے, یہ اس میں حصر ہے, بس یہ چیز زید کے ساتھ ہی جڑ گئی ہے. جیسے اللہ ہی بخشنے والا ہے, وہی غفور رحیم ہے, تو وہ چیز صرف اللہ کے ساتھ فکسڈ ہو گئی ہے, اسے حصر کہتے ہیں. ڈیٹیل انشاءاللہ پھر کبھی ہوگی. یہاں پر حصر کے لیے آ رہا ہے, پہچانتے کیسے ہیں, وہ اللہ جس سے پہلے کچھ حروف آ جائیں, ان کی بھی ڈیٹیل ہے جو انشاءاللہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے. بس فی الحال اتنا, اس سے پہلے کوئی ان آ جائے وہ نافیہ ہو. اب ان 4 طرح کا ہوتا ہے, اور ہمیں کیسے پتا چلے گا وہ نافیہ, وہ بھی ہمیں اللہ بتائے گا. جس ان کے بعد اللہ آئے گا وہ ان نافیہ ہوگا, جس اللہ سے پہلے ان آئے گا ان نافیہ, تو وہ اللہ حصر کا ہوگا. یہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ جائیں گی. 3-4 کچھ موٹے موٹے حروف بتا دیتی ہوں. اللہ سے پہلے ما نافیہ, لا نافیہ, ان نافیہ, ایون حل بھی, اور بھی بہت سارے ہیں, چھوڑ دے نہیں یاد ہوتے. آپ فی الحال اتنا یاد کرنے کہ لائے نفی جنس آ گیا نا, تو اب یہ حصر کا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ بس صرف اللہ ہی ہے الہ, اور کوئی نہیں ہے. یہ اس کا ترجمے پہ اثر پڑتا ہے. اور یہ ترجمہ ضروری نہیں کہ آپ اردو میں بتا سکیں یا کر سکیں, اس کا ترجمہ محسوس کیا جاتا ہے, حصر کا, تاکید کا. ٹھیک ہو گیا جی. ہوا کو کیا بنائیں گے؟ میم ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے, اور یہ اصل میں یہ شاباش, بدل جب بن ضمیر رہی ہے. آئے گی اسے بھی پورا ایکسپلین کرنا ہے کہ متصل ہے کہ منفصل ہے, پھر اس کا اعراب کون سا ہے. لیکن نئی بہنوں کے لیے یہ بات میں بالکل نہیں کر رہی. ٹھیک ہو گیا. اس سے کیا بنا رہی ہیں آپ؟ میم یہ لائے نفی جنس کے محل سے بدل بن رہا ہے, کیونکہ وہ بھی محل کے لحاظ سے مرفوع ہے, تو یہ اس کا بدل بن جائے گا. میم یہ اس کے, ہاں جی, اس کے کہہ لیں, اس کے اسم کے کہہ لیں. اصل میں اس کا اسم مبتدا ہوتا نا کسی زمانے میں, جی تو یہ الہ اس کے اسم کے, اس کی جو جگہ تھی نا اصل میں, تو وہ مرفوع ہے, اس سے جی بدل بن رہا ہے. یہ بہت مشکل بات ہے. یہ میری بہنیں کچھ پریشان ہو جائیں گی, ایسا نہ ہو جی کہ وہ اس کلاس کو سنتے ہی چھوڑنے کا سوچیں. اس والی بات کو میں آج چھوڑتی ہوں, جلدی سے بتا دیتی ہوں کہ جب یہ جو اللہ استثناء ہوتا ہے, اس کے ساتھ کوئی اگر نفی والا حرف آ جائے, تو پھر اس کی ترکیب کس طرح سے کرتے ہیں. میں کہا ترکیب ہی رہنے دیتی ہوں, آج چھوڑ دیں. جی آج آپ نا اس لا الہ الا ہو کو بس اتنا سمجھ لیں. ہاں, اسے کیا بنائیں گی؟ میم یہ بدل بن جائے گا, پھر یہ اسم اصل میں لائے نفی جنس کا اسم تب بنے گا. یہ ماشاء اللہ, مبتدا, ماشاء اللہ. اور خبر؟ لیکن یہ بات خبر آگے ہے الحی اور القیوم, یہ 2 خبریں ہیں, خبر 1 اور خبر 2. اچھا, آپ اس کو اس کا بنا رہی ہیں, لائے نفی جنس کی خبر بنا رہی ہیں؟ ویسے یہ ایک دیکھیں محذوف, بیچ میں لا ہے, بہتر ہے کہ آپ اس کو الگ رکھیں. جی ملا سکتی ہیں, آپ چھوڑ دیں, یہاں معذوف ہے. یہ میں آپ کو خبر تو آسان کر کے بتا رہی ہوں. محذوف ہے. بالکل بالکل, میرے کو لائے نفی جنس کی خبر یہاں پر محذوف ہے. کون سی ہے؟ چھوڑ دیں. اب آپ جی کہیں گے کہ کیسے پتا چلا, ہم ہوا کو بھی تو بنا سکتے ہیں. جب آپ کچھ بہنیں کچھ ہفتوں بعد, کچھ مہینوں بعد خود ترجمہ کرنا شروع کریں گی نا, تو آپ محسوس کریں گی کہ یہ خبر نہیں بن رہی. جی میم ویسے لائے نفی جنس کا یہ یاد رکھیں, اس کا اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں.
یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پہ بھی لمبا ہو جائے گا, کلاس کا ٹائم ہو جائے گا. اچھا چلے چھوڑ دیں اس کو. آج کے لیے صرف اتنا کہ لائے نفی جنس کا یہاں پر ایک اسم الہ, ہوا کا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے, وہ کیا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے. خبر یہاں پہ معذوف ہے. لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا بنا؟ میم یہ بھی لا نفی جنس اپنے اس قدس پر یہ جو ہے خبر بن جائے گا. یہ جملہ اسمیہ بنے گا پہلے. جی اللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ایسا سے ہی سب ہمیں آ جائیں گے کہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے. جیسے انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنتا ہے, تو یہ جملہ اسمیہ بن کر کیا بنے گا؟ روزینہ صاحبہ مائک میوٹ کیجیے. یہ جملہ اسمیہ بن کے کیا بنے گا؟ اللہ مبتدا کی خبر بنے گا. اگر کسی بہن کو یہ بات مشکل لگ رہی ہے نا, تو میں ایک اور سلائیڈ آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں. یہ جو سلائیڈ ہے نا, اس کو آپ اپنی کلاس چل رہی تھی بیٹا, چلیں جی ٹھیک ہو گیا. اس والی سلائیڈ کو نا اپنی آنکھوں میں بسائیں. اپنے آپ کو ایک جو میں نے آپ کو پہلے دی ہے, بتائی ہے کہ جس میں کیا ترتیب ہوتی ہے ترجمہ کرنے کی, اور ایک یہ سلائیڈ اتنی ہیلپ فل ہوگی کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. خبر 3 طرح سے آ سکتی ہے, کسی بھی چیز کی خبر, کیا مبتدا, کیا حروف مشبہ بالفعل, کیا افعال ناقصات, جو بھی ہے نا. ایون بعض اداروں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز ڈھونڈی جاتی ہے پہلے وہ چھپی ہوئی, اور پھر اس کو ہم اچھا خیر اس کو رہنے دیں, نہیں ایکسٹرا بات ہو رہی ہے. بس آپ یہ یاد کر لیں, آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی. خبر کسی بھی چیز کی مفرد بھی آ سکتی ہے اور مرکب اسی کے ساتھ ہی شامل ہے. دیکھیں مفرد کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ واحد ہے, مفرد کا مطلب ہوتا ہے جملے کے کمپیریزن میں مفرد. تو مفرد بھی ہو سکتی ہے, مرکب کی ایک ہی چیز سمجھ لیں. خبر جملہ بھی ہو سکتی ہے, جیسے اس آیت میں جملہ اسمیہ خبر بن رہی ہے, اللہ اسم جلالہ مبتدا کی. خبر جملہ ہوتی ہے تو اس میں اسمیہ بھی ہو سکتی ہے, فعلیہ بھی ہو سکتی ہے. خبر شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے, بعض شبہ جملہ پڑھتے ہیں, بعض شبہ جملہ, ڈفرنٹ پڑھتے ہیں, آپ کو جو اچھا لگے. شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے. شبہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ جار مجرور کو بھی شبہ جملہ کہتے ہیں. ظرف اور اس کے بعد obviously مضاف الیہ آتا ہے, ان کو بھی شبہ جملہ کہتے ہیں. یہ سلائیڈ یاد کر لیں, آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. خبر 3 طرح سے آ سکتی ہے. اب اس کو اپلائی کریں. تو جب ہم نے یہ دیکھا خبر مفرد بھی آ سکتی ہے, جملہ بھی آ سکتی ہے, شبہ جملہ بھی آ سکتی ہے, تو ہم نے لا الہ الا ہو, لائے نفی جنس اپنے اسم الہ اور اس کی وہ چھپی ہوئی خبر, اس کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بنتا ہوتا ہے. یہ ہو کر اللہ مبتدا کے لیے خبر بنے گا. پھر اللہ اسم جلالہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بنے گا. ٹھیک ہے جی. اب ہم اس کا یہاں پہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. کریں ترجمہ مومنہ جی. اللہ وہ ہے. اب یہ وہ ہے نہ لگائیں, بہنیں کنفیوز ہوں گی. جی بالکل اللہ. سادہ. اللہ اللہ مبتدا کا پہلے ترجمہ کریں. اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. شاباش. یہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلی کلاسز میں حسر کے 3-4 طرح سے ترجمے کرنے بتاؤں گی. آج ٹائم نہیں ہے تو بس ابھی ہم نا ٹپیکل ترجمے کو میں آپ کو لے کے چلتی ہوں. انہوں نے کہا اللہ مبتدا, پھر انہوں نے خبر کا ترجمہ کیا جو کہ ایک جملہ اسمیہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, یہاں پر یہ بات ختم ہوگی. اب الحی القیوم کو کیا بنائیں گی؟ میم یہ بھی اس میں جلالہ کی خبر 2 اور خبر 3 بنے گا. شاباش. اگر آپ الحی القیوم, اچھا یہ دونوں اسماء مشتقات ہیں, یہ وہ اسم ہیں جن کا وزن ہے, اور وہ وزن ہم آہستہ آہستہ یاد کریں گے. ابھی میں نہیں ان کا ذکر کر رہی کہ کس کس وزن پر ہے, لیکن وزن یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ ترجمہ کریں گے نا. اب آپ کو مجھے اندازہ ہے کہ فرض کریں یہاں پر مبالغہ ہے, تو پھر میں اس کا ترجمہ بہت کے ساتھ کروں گی. اگر میں نہیں بھی منہ سے بہت بول رہی تو میرے پوری باڈی محسوس کر رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ چیز آ رہی ہے, تو اس کے اندر وہ بالغہ ہے کس حد تک ہے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے وزن یاد کرنے کا, جو آج میری مجبوری ہے, میں نہیں ڈسکس کر رہی. تو انہوں نے یہ دونوں خبریں بھی ان کی بنا دی. اللہ اس میں جلالہ کی ٹوٹل 3 خبریں بنا دی. ایسے کیا نا مومنہ جی آپ نے؟ جی میم, پہلا والا آپ پھر نے یہ 3 دوسرا. خبریں بنا دی. اب جی. ترجمہ کریں. اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, زندہ ہے,
हर चीज को कायम रखने वाला है। शाबाश, माशाल्लाह, हमेशा जिंदा है। कुछ तो जी। कहें कि इसका मुबालगा महसूस हो, इसका अच्छा। अल्लाह ताला के लिए कुछ तो बोलें कि फीलिंग आए। तो हालांकि उर्दू नहीं हमेशा इंसाफ कर सकती है अरबी के साथ। हमेशा जिंदा हमेशा रहने वाला। जिंदा है। और कय्यूम वो होता है जो खुद किसी के सहारे के बगैर कायम हुआ होता है, और वो हर चीज को कायम करने वाला और रखने वाला होता है। अब आप माइक म्यूट कर दीजिए। जज़ाकिल्लाह जी। खैर, बहुत अच्छा, हमेशा की तरह माशाल्लाह आपने तरकीब और तर्जुमा बहुत अच्छा किया। अब मेरी बातें गौर से सुनिएगा, आखिरी 5 मिनट मैं आपसे लूंगी। इन्होंने अल्लाह को मुब्तदा बना के आगे 3 खबरें बना के तरतीब से तर्जुमा कर दिया। इन्होंने कहा अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, अल हय्यू है, अल कय्यूम है। मैं सादा कर रही हूँ, सिर्फ आपको समझ आ जाए, मैं बाद में फिर इसको अलग से भी कर दूंगी। ठीक हो गया? अगर मैं अल हय्यू अल कय्यूम को पीछे के साथ ना मिलाऊं, बीच में ला आ रहा है, आप इसको अलग से भी कर सकती हैं, तो मैं यहाँ पर एक चीज हुआ महजूफ मानकर ना, एक मुब्तदा, मैं इसको उस मुब्तदा की 2 खबरें बनाकर एक अलग, आवाज नहीं आ रही? अच्छा, नहीं, मेरी तरफ से तो म्यूट नहीं है, आप अपना नेटवर्क चेक कीजिएगा। तो मैं एक अलग से जुमला बना लूंगी। मैं एक जुमला बना लिया, अल्लाह मुब्तदा, ला इलाहा इल्लल्लाहु उसकी खबर। दूसरा जुमला मैं बनाने जा रही हूँ, ये मैं दूसरी तरकीब बता रही हूँ। दूसरी तरकीब ये कि यू अल कय्यूम हुआ और उसकी खबर बना दूं, क्योंकि बीच में थोड़ी इंटरप्शन है आयत की, अगर आप देखें। और अगर मैं ये, तो अब ये जो तरकीब नंबर 2 मैंने की है, मैंने 2 जुमला इसमें बनाए हैं, तो अब इसका तर्जुमा मैं कैसे करूंगी? पहले एक जुमले का करूंगी और उसमें मुब्तदा का पहले करूंगी, अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। अब मैं दूसरे का करूंगी, वो मैंने मुब्तदा जो मासूफ माना, वो अल हय्यू है, अल कय्यूम है। ठीक है? अगर मैंने उसको दूसरा जुमला इसमें बनाया, और तीसरा और आखिरी, वैसे इसका मैं आपको 5 तरह से करके बता सकती हूँ, ना टाइम है, ना मैं अपनी बहनों को, नई बहनों को परेशान करना चाहती हूँ, लेकिन तीसरा इसलिए जरूरी है कि बहुत मजे का है। अगर मजे के तो खैर सारे ही हैं, आप अल हय्यू अल कय्यूम को अल्लाह इसमें जलाला की सिफात बना लेते, फर्ज करें, तो फिर तर्जुमा कैसे करें? अब इसके लिए आपको इल्म में होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि जब आप कभी मुरकबे तौसीफी का तर्जुमा करती हैं तो 2 तरीके से करती हैं। राजुलुन सॉलिहुन, इसके 2 तर्जुमे बनेंगे। मैं नकिरा की बात कर रही हूँ। नेक लड़का, एक नेक लड़का, कोई नेक लड़का, व्हाट्सोएवर। दूसरा तर्जुमा होगा ऐसा लड़का जो नेक है। ये एक्स्ट्रा बात बीच में शेयर कर रही हूँ आपको वैसे। और अगर मारिफा का कर रही हैं, अर राजुलु अस्सॉलिहु, तो आप कहेंगी वो नेक लड़का। ठीक है? तो ये थोड़ा सा इंशाल्लाह ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक्चुअली बीच में इसका थोड़ा सा जिक्र आएगा, इसलिए मैंने खोला, लेकिन आपको मैं बताना ये चाह रही थी, जरूरी नहीं है कि सिफत का ही तर्जुमा पहले करें, मौसूफ का भी पहले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बेसिक जो हम बहनों ने पढ़ा हुआ है जी, कि उर्दू में करते हुए सिफत का पहले करते हैं, तो वो तर्जुमा सुनिएगा। अगर मैंने अल हय्यू अल कय्यूम को अल्लाह इसमें जलाला की 2 सिफात बना दिया, और ला इलाहा इल्लल्लाहु उसी तरह अल्लाह मुब्तदा की खबर ही है। अल हय्यू अल कय्यूम, अल्लाह सिफत पहले, मौसूफ बाद में, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये इसका तर्जुमा बनेगा अगर आप सिफत को लेके जा रही हैं। बाकी बहुत कुछ बदल भी बन सकता है, लेकिन हमने बस, अब मैं एक और दफा लास्ट टाइम जो मैंने इस आयत की 3 तरीके से मैंने तरकीब की है और 3 तरीके से तर्जुमा बताया है, मैं लास्ट टाइम आपको दोहरा देती हूँ। गौर से सुनिएगा, किसी बहन का अगर कहीं कुछ मिस हुआ है तो सुन लीजिएगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग से सुन लीजिएगा, फिर भी समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। लेकिन जो तरकीब आप करती हैं, आप उसकी जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है कि आपने तर्जुमा वैसे ही करना है, अंधेरे में तीर नहीं चलाने। अगर मैं अल्लाह इसमें जलाला को मुब्तदा और अगली तीनों चीजों को 3 खबरें बना रही हूँ, उनमें एक खबर जुमला इस्मिया है, दूसरी दोनों मुफरद है, तो मैं इसका तर्जुमा करूंगी पहले मुब्तदा का और फिर खबर का। अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहने वाला है, सबको या सब कुछ कायम करने वाला है। इसमें आप, मैं मारिफा का इसलिए बीच में जिक्र किया था कि मारिफा के साथ भी वो लगाया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ इसलिए नहीं लगाया कि मैं वो तब लगाना चाह रही हूँ जब मैं हुआ महजूफ लेकर आऊंगी।
दूसरे नंबर पे सुनिएगा, अगर मैं अल्लाह इसमें जलाला को मुब्तदा, ला इलाहा इल्लाहु को इसमें जुमला इस्मिया को इसकी खबर बनाकर एक जुमला इस्मिया साइड पे करती हूँ, दूसरा अल हय्यु अल कय्यूम को दो खबरें एक छुपे हुए मुब्तदा हुआ की माजूफ हुआ की बनाती हूँ, तो अब मैं तर्जमा कैसे करूंगी? अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा, वो हमेशा जिंदा है, वो सबको कायम करने वाला है, सबको कायम रखने वाला। अब मैंने वो ले आई जो मैंने छुपा हुआ मैंने इसमें ऐड किया। तीसरी और आज की आखिरी, अगर मैं अल हय्यु अल कय्यूम को सिफत बनाने जा रही हूँ, सिफात अल्लाह इसमें जलाला की, तो अब मैं इसका पहले करूंगी, वैसे मौसूफ का भी पहले किया जा सकता है, ये ज़हन में रखिएगा, लेकिन मैं अभी नहीं कर रही, मैं सिफात पहले बोलूंगी। हमेशा से जिंदा, सबको कायम करने वाला, सब कुछ कायम करने वाला, सब कुछ कायम रखने वाला अल्लाह, मौसूफ बाद में, मौसूफ सिफत मिलके मुब्तदा हो गए, अब खबर, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। चलें जी, बस आज यहीं तक। एक मेरी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह क्लास के एंड पे एक छोटा सा सेशन हुआ करेगा जिसमें मैं आप बहनों से ये पूछा करूंगी कि आपने आज की आयत से क्या सीखा। उसमें आप कुछ बहनों से, अब इतनी बहनों से तो नहीं सुना जा सकेगा, तो जो एक एक लाइन में आपने जो बात सीखी होगी, सिर्फ एक लाइन में, ज्यादा नहीं, वक्त ज्यादा ना लीजिएगा, बहुत बहुत कीमती है। आपके पास यकीनन बहुत सारे वाकयात भी होंगे और हम सुनना भी चाहेंगे, लेकिन मजबूरी है। तो जल्दी से ऐसा करते हैं, अपने इस सिलसिले का आगाज करते हैं। मैं एक दो बहनों से सुन लेती हूँ ताकि इस सिलसिले का आपको अंदाजा हो जाए। एंड पे प्रैक्टिकल बात, जो नुक्ते की बात, अमली बात जो सीखी है, वो आप बताएं ताकि हम बाकी बहनों को भी फायदा हो। बाज़ औक़ात हमारे जहन में वो पॉइंट नहीं होता। कौन बताना चाहेंगे आज की आयत से क्या सीखा? कोई एक बहन आ जाए। अच्छा, मोमिना ही बताएंगी और कोई नहीं बताएंगी? आए, किसी ने कुछ तो सीखा होगा, कम से कम तवज़ुज़ हमें जिंदगी में बहुत इस्तेमाल करना है। हमें उठते बैठते औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि अब हम शैतान के बहुत ज्यादा टास्क हैं उसके लिए। अच्छा चलिए मोमिना जी आप बताएं, आज की बातों से, आयत से, क्लास से आपने क्या सीखा ताकि बाकी बहनें भी सीखें? जी बस जल्दी से एक लाइन में बताइएगा। मैम, अल्लाह पर ही हम लोग को हर तरह से भरोसा करना चाहिए। जो इधर उधर हम लोग दूसरे लोगों से मदद मांगते हैं, जाते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। इसमें साफ लिखा है कि वो हमेशा जिंदा है, सब कुछ कायम करने वाला है, तो बस उसी की तरफ रुजू करना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन। चले बस आज इतना ही, और कुछ और बहन भी आई हैं हमारे साथ, जुवेरिया भी आई हैं। आप आए जुवेरिया, आपने क्या सीखा हमें भी बताएं। जी उस्ताज़ा, के किसी को बताना हो कि अल्लाह की डेफिनेशन क्या है, अल्लाह कौन, तो ये आयत है पूरी। जी माशाल्लाह, इसमें आज़म है, इसमें बेशक इसमें बिल्कुल जी कि अल्लाह वो है कि उसके सिवा शाबाश कोई शाबाश, माबूद नहीं। जी उस्ताज़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। और कोई बहन, एक तीसरी एक और ले लेते हैं आखिरी आज की। किरण साहिबा आप आए, आज आपने क्या सीखा इन आयत से, हमें भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि मैंने व आज ये सीखा है कि बा हर्फ जर से जिसकी पनाह में आते हैं और जिससे पनाह मांगी जाती है। सो स्वीट ऑफ यू। नहीं, वो तो ग्रामर की बातें है ना, वो तो मुझे खुशी हुई कि आपने सीखा, आप अल्लाह करे सीखते रहे। एक्चुअली इस वाले से जो हमारा एंड पे सेशन होगा, इसमें जो प्रैक्टिकल बात है, अब जिंदगी में कैसे इन आयात को अप्लाई करेंगी, कैसे लेकर चलेंगी। जी मैम, ये बात आज पहली दफा मालूम हुई तो ये हमेशा याद रहेगी। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, सो नाइस ऑफ यू। चले बस ठीक है, बहुत है। चले इस तरह से है, क्लास का काफी टाइम हो गया है। कोई एक आध बहन कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ लें, इससे ज्यादा मैं नहीं आपको बता सकूंगी, आपका भी टाइम, आपको भी काम करने होंगे, मुझे भी जाना है। तो आप लोग ना, कोई क्वेश्चन ज़हन में आए ना क्लास से मुतालिक, और सिर्फ कुरान और ग्रामर, इससे अलावा मैं किसी क्वेश्चन का जवाब मैं शायद ना दे सकूं। आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन छोड़ दिया करें, मैं इंशाल्लाह अल्लाह की बरकत से, अल्लाह की तौफीक से मैं जरूर रिप्लाई करती हूँ। फौरन देख लूँ, बाज दफा मौका हो तो फौरन, वरना एक दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी, लेकिन रिप्लाई जरूर करती हूँ। आप क्वेश्चन फ्रैंकली वहां पर ड्रॉप कर दीजिएगा। जी अब आप एक बहन कोई क्वेश्चन पूछ लें ताकि हम बाकी बहनें भी शायद सुने। जी मोमिना जी आप बताइए, कोई क्वेश्चन है आपका? होना तो नहीं चाहिए, आपने तो माशाल्लाह इतनी अच्छी तैयारी करके आई हैं। जी मैम, कोई क्वेश्चन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाक दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। चले जी, मैंने 18-19 मिनट ऊपर ले लिए। मेरी थोड़ी आदत है, मैं ना जब बैठती हूँ ना क्लास लेने, तो ना चाहते हुए भी मुझसे टाइम पे नहीं मुकम्मल होती है, मेरी कमजोरी है।
کچھ نہ کچھ ذہن میں اور آ جاتا ہے. تو آپ لوگ یہ 10-15 منٹ اگر اوپر دے دیا کریں گی تو آپ لوگوں کا احسان ہوگا. چلیں جی یہیں پہ کلاس کا اختتام کرتے ہیں. میم اللہ کا شکر احسان ہے آپ سے دوبارہ جڑ گئے, بہت بہت شکر ہے اللہ الحمدللہ کا. الحمدللہ مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے. ماشاء اللہ, خوش رہیں جی, خوش رہیں. چلیں جی کلاس کا الحمدللہ. اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ارم میں انشاءاللہ نوٹیفیکیشن کل میں آیات اگلی اور کلاس کا وعلیکم ٹائم ہے السلام انشاءاللہ ورحمۃ اللہ کل شیئر وبرکاتہ. کر دوں گی.